بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیوں، دوستوں اور بہنوں۔ آج ہم بات کریں گے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت ایوب علیہ السلام 1537 قبل مسیح میں پیدا ہوئے اور 1630 قبل مسیح میں 93 سال 93 سال کی عمر میں موجودہ عمان میں وفات پائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ایوب علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں اور ان کی اہلیہ حضرت یوسف علیہ السلام کی براہ راست اولاد تھیں۔ ایوب اپنی عزیز بیوی رحمہ اور 14 بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ ایوب ایک ایسے نبی تھے جن پر اللہ کی بے پناہ نعمتیں تھیں۔ وہ مضبوط اور تندرست تھے، ان کے پاس بڑی زمینیں تھیں، بہت زیادہ مویشی تھے اور ایک سالہ اور خوبصورت خاندان تھا۔ وہ ایک کمیونٹی لیڈر بھی تھے جن کا اپنے لوگوں میں بہت احترام اور پیار تھا۔ اپنی حیثیت اور دولت کے باوجود ایوب نے کبھی تکبر نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ عاجز اور آسانی سے ہم محروموں کی مدد کرتا تھا اور ہر اس چیز پر اللہ کا شکر ادا کرتا تھا جس سے اسے نوازا گیا تھا۔ ایک دن آسمانوں پر فرشتوں نے زمین پر رہنے والے بہترین انسانوں کے بارے میں بحث شروع کی۔ ان میں سے ایک فرشتے نے کہا، آج زمین پر سب سے بہترین مخلوق ایوب ہے، ایک عظیم کردار کا آدمی جو بہت صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور ہمیشہ اپنے رب کریم کو یاد کرتا ہے۔ وہ اللہ کے بندوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، بدلے میں اس کے رب نے اسے لمبی عمر اور بہت سارے بندوں سے نوازا ہے۔ ضرورت مند اور غریب اس کا خوش قسمتی میں شریک ہے۔ وہ غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے اور کپڑے پہناتا ہے اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے خریدتا ہے۔ وہ اپنے خیرات وصول کرنے والوں کو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے وہ اس پر احسان کر رہے ہیں۔ وہ بہت ہی مہربان اور نرم ہے۔ شیطان جو اس آس پاس میں تھا اس بحث کو سر کر دیا اور بہت غصے میں آ گیا۔ اس نے فوراً ایوب کو اللہ کی عبادت سے دور کرنے کا سازش شروع کر دی۔ اس نے ایوب کے سامنے زندگی کی ان تمام بہت سی لذتوں کے بارے میں برے خیالات ڈالے جن سے ایوب جیسا آدمی آسانی سے لطف اندوز ہو سکتا تھا۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے مخلص بندے تھے اور آسانی سے ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہوتے تھے۔ اس سے شیطان مزید مشتعل ہو گیا۔ شیطان اللہ کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ ایوب اس کا مخلص بندہ نہیں ہے اور صرف اس خوف سے اس کی تسبیح کر رہا ہے کہ اس کا سارا مال ضائع نہ ہو جائے۔ شیطان نے مشورہ دیا کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ اس کا مال نکال دو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اس کی زبان تمہارے نام نہیں لے گی اور اس کی نماز بند ہو جائے گی۔ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، شیطان کو نہیں مانتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایوب ان کے سب سے مخلص مومنین میں سے ہیں اور اپنے رب کی عبادت محض اللہ مال کے لیے نہیں کرتے تھے۔ لیکن وہ شیطان کو اپنے وفادار بندے کی مکمل اخلاص دکھانے کے لیے ایوب کو آزمانے پر راضی ہو گیا۔ خوش ہو کر شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کی دولت کو تباہ کرنے کے لیے نکلا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا حضرت ایوب علیہ السلام نے دولت کم ہونے لگی۔ ان کی زمین، مویشی، نوکر اور پیسہ آہستہ آہستہ ان سے دور چل گئے، یہاں تک کہ ان کے پاس کچھ بھی نہ رہا۔ ایوب علیہ السلام کی آزمائش سے بے حد مطمئن شیطان ایک عقل مند بوڑھے کا روپ دھار کر نبی کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کا سارا مال ضائع ہو گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے بہت زیادہ صدقہ دیا اور آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعائیں۔ دوسرے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے آپ پر نازل کیا ہے۔ اگر اللہ کے پاس نقصان سے بچنے کی طاقت ہوتی تو وہ تمہارے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ ایوب نے جواب دیا، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے۔
اور جو مال میرے پاس ہے وہ سب اللہ کا ہے، اس لیے اسے مجھ سے واپس لینے کا پورا اختیار ہے۔ ایوب پھر پلٹے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ شیطان مایوس ہو کر اللہ کی طرف پھر دوبارہ لوٹ آیا اور کہا کہ میں نے ایوب سے اس کا سارا مال چھین لیا، لیکن وہ پھر بھی تیرا شکر گزار ہے، تاہم وہ صرف اپنی مایوسی کو چھپا رہا ہے۔ والدین کا اصل امتحان اس کی اولاد سے ہوتا ہے۔ تم دیکھو گے کہ ایوب تمہیں کیسے رد کرے گا۔ اللہ تب بھی جانتا تھا کہ ایوب کا ایمان اور اپنے رب سے محبت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن وہ ایوب کو مزید آزمانے پر راضی ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ عمارت جس میں ایوب کے بچے رہتے تھے گر کر تباہ ہو گیا، تو اس کے تمام 14 چھوٹے خوبصورت بچے ہلاک ہو گئے۔ شیطان ایک بار پھر ایوب کے پاس آیا، جس میں ہمدردی کا بھیس تھا۔ افسوس کے ساتھ کہا، آپ کے بچے جن حالات میں مرے وہ افسوسناک ہے۔ یقیناً آپ کا رب آپ کو آپ کی تمام دعاؤں کا صحیح بدلہ نہیں دے رہا۔ ایوب نے جواب دیا، اللہ مجھے وہی دیتا ہے جو میرے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اللہ جو دیکھتا ہے اس کے لیے لیتا ہے، وہ اس کے لیے اور اس کے لیے میرے لیے پسندیدہ ہے۔ اس نے دیکھا کہ وہ سب بچے میرے لیے سخت امتحان اور آزمائش میں بن سکتے تھے، اس لیے اللہ نے انہیں مجھ سے چھین لیا۔ خواہ کوئی چیز میرے لیے فائدہ مند ہو یا نقصان دہ ہو، میں اپنے یقین پر قائم رہوں گا اور اپنے خالق کا شکر گزار ہوں۔ شیطان دوڑ کر اللہ کی طرف لپکا اور کہنے لگا، اے میرے رب، ایوب علیہ السلام کا مال ختم ہو گیا، ان کے بچے مر چکے ہیں، وہ ابھی تک جسم میں تندرست ہے، اور جب تک وہ صحت مند رہے گا وہ ایسی صحت یابی کی امید میں تیری عبادت کرتا رہے گا۔ دولت اور زیادہ بچے پیدا کرنا مجھے اس کے جسم پر اختیار عطا فرما، تاکہ میں اسے کمزور کر دوں۔ وہ یقیناً تیری عبادت میں کوتاہی کرے گا اور اس طرح نافرمان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی درخواست قبول فرمائی، لیکن حکم دیا، میں تمہیں اس کے جسم پر اختیار دیتا ہوں، لیکن اس کی روح، عقل یا دل پر نہیں، کیونکہ ان جگہوں پر میرا اور میرے دین کا علم رہتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ایوب کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ وہ اتنا بیمار تھا کہ اس کے جسم کی جلد اس کے پٹھے اور ہڈی کو زہر کرتے ہوئے اتر جاتی تھی، لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ان کے جسم میں صرف 2 اعضاء کام کرتے تھے، ان کا دل اور زبان، جنہیں وہ اللہ کی تسبیح کے لیے استعمال کرتا رہا۔ ایوب کو شدت درد کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے رات کو شکایت کرنے یا اللہ پر اپنے ایمان میں کمی نہ آنے دی۔ شہر کے لوگ بحث کرنے لگے کہ اگر ایوب اچھے انسان ہوتے تو اللہ اس کے ساتھ ایسا نہ کرتا ہے۔ بالآخر انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کے رشتہ دار، دوست اور ہر وہ شخص جو ایوب سے محبت اور احترام کرتا تھا، سوائے اس کی پیاری بیوی رما کے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 4 مرتبہ آیا ہے۔ پہلی بار سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ان کا سود لینا جب کہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کا مال ناحق کھا جا رہا، اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھے، اس میں ہمیشہ رہنا، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، جیسا کہ ہم نے نوح اور ان کے بعد کے انبیاء پر وحی کی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان پر وحی کی، اور داؤد کو ہم نے زبور کی کتاب دی۔ دوسری بار سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ ایمان لایا اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہ ملایا، ان کے لیے امن ہے، وہ ہدایات یافتہ ہیں، اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے خلاف دی تھی۔ ہم جس کو چاہیں درجات بلند کرتے ہیں، بے شک تمہارا رب حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ اور ہم نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو دیے، ان سب کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو ہم نے پہلے ہدایت دی تھی۔ اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان، ایوب اور یوسف اور موسیٰ، ہارون، ہم نیکی کرنے والوں کو
اس طرح جزا دیتے ہیں۔ تیسری مرتبہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ایوب کا ذکر کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو جو تکلیف پہنچی اسے دور کر دیا، اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال اور اس جیسی چیزیں ان کے ساتھ اپنی طرف سے رحمت اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت کے طور پر عطا کی۔ چوتھی مرتبہ سورہ سواد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک شیطان نے مجھے سختی اور عذاب میں مبتلا کیا ہے، تو اسے کہا گیا اپنے پاؤں سے زمین پر مارو، یہ ٹھنڈے غسل اور پینے کا موسم بہار ہے۔ ہم نے اسے اس کے اہل و عیال اور ان کے ساتھ اتنی تعداد عطا کی جو اپنی طرف سے رحمت اور عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے، اور اپنے ہاتھ میں گھاس کا گچھا لے کر اس سے مارو اور اپنی قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اسے صابر بہترین بندہ پایا ہے۔ شک وہ بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو طاقت اور دینی بصارت والے تھے، در حقیقت ہم نے انہیں ایک خاص معیار کے لیے منتخب کیا ہے۔ تو دوستو، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔